السلام على ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زمان علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. نعرہ الصلوات. یہ تمام شاعر حسینی اور ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام در حقیقت حی علی خیر العمل کا مصداق ہے. جی یہ خود مولا کا فرمان ہے جو
کتاب معانی الاخبار میں یہ روایت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس سے کہ جب امام ششم سے پوچھا گیا کہ ما معنی حی علی خیر العمل، جو ہم اذان و اقامت میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، تو حی علی خیر العمل سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا کہ بر فاطمہ و ولدہا، خاتون جنت اور ان کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی خدمت و نیکی کرنا، یہ ہے حی علی خیر العمل۔ اسی خاطر ہے کہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے جو قافلہ روکا گیا، دیکھیں ماشاءاللہ بہت سے مومنین زیارت پہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو نہیں گئے پروردگار بار بار سب کو جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ جاتے ہیں زیارت پر 100 لوگوں کا کاروان ہوتا ہے، کتنا چلانا مشکل ہوتا ہے، کبھی کوئی رک رہا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہو رہا ہے، جہاں 1.25 لاکھ کا کاروان، تو کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہ ہو، تو کس طریقے سے وہ قافلہ روکا جائے گا؟ کیا اناؤنسمنٹ ہوگا؟ تو جو غدیر کے قافلے کے رکنے کا اناؤنسمنٹ تھا نا، وہ تھا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا تھا، سلمان و ابو ذر سے، کہ جاؤ اور کہو حی علی خیر العمل۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اور پھر جب خطبہ ہو چکا اور مولا کی مولائیت کا اعلان ہو چکا آفیشلی، اعلان تو پہلے ہی سے در حقیقت، لیکن آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہو گیا، اس وقت پھر حضور نے حی علی خیر العمل کو اذان میں شامل کیا، تاکہ جب بھی اذان میں حی علی خیر العمل کہا جائے تو علی بن ابی طالب کی ولایت یاد آتی رہے۔ اس خاطر ہے کہ جناب امیر نے فرمایا ہے، اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو جناب امیر نے فرمایا کہ انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز کی حقیقت میں ہوں، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ بھی میں ہوں، حی علی الفلاح بھی میں ہوں، حی علی خیر العمل بھی میں ہوں۔ بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتے ہیں۔ یا علی موضوع سے مربوط ہوں، موضوع یہ ہے جو ہم توحید پر اور اب تقریباً عدل پہ بھی داخل ہو چکے، کہ توحید کا مطلب فقط اللہ کو ماننا نہیں، توحید کا مطلب اللہ کو ماننا، اور اللہ جس جس کو منوا رہا ہے ویسا ماننا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں بس کافی ہوگا، ایک ہی فقرہ۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا ماننا، اور اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہیں ماننا۔ واضح ہو گئی؟ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ خود توحید پر بہت ساری مباحث ہیں جو ابھی باقی ہیں تفصیل سے، لیکن ہمارے پاس چونکہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بہت سارے امام کے مکالمات ہیں، مناظرات ہیں، امام کی جانب سے ارشادات ہیں، امام کے شاگردوں سے سوال پوچھتے تھے ملحدین، وہ امام کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے امام سے جواب پوچھ کر آئیں گے۔ حشام ابن حکم کا نام شاید آپ نے سنا ہو، صادق آل محمد کے بڑے جید صحابی ہیں، اور بڑے نوجوان سے صحابی، یعنی ابھی پوری طریقے سے گویا داڑھی بھی نہیں آئی تھی، یعنی 18-19 برس کے سن کے، لیکن امام بوڑھوں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ بلکہ خود ایک روایت میں ہے کہ جب حشام بن حکم داخل ہوئے تو امام علیہ السلام ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حجت خدا کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، صادق آل محمد ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور تھوڑا سا مجمع زیادہ تھا تو امام نے قریب بلایا، کہا حشام کو قریب آنے دو، تو ساتھ قریب بٹھایا، اس لیے کہ وہ امر اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے، جو اگر اشکال ہوتا تھا اس کو حل کرتے تھے۔ تو حشام ابن حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر ان کا وہ مشہور مکالمہ ہے، اب چونکہ مجھے آگے امامت پر بھی بات کرنی ہے تو لہٰذا تسلسل میں جو بات آتی ہے تو وہ کہتا چلا جاؤں کہ امام نے خود ان سے فرمائش ظاہر کی تھی کہ عمر ابن لبید کے ساتھ تمہارا جو ایک مکالمہ ہوا تھا ذرا بیان تو کرو۔ تو کہا کہ مولا حیاتی میں آپ کے سامنے کہوں یہ ساری باتیں کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو کہو تم۔
اور امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب ہشام بن حکم بیان کریں تو جو آس پاس امام کے بیٹھے ہیں وہ سیکھیں امام اس سے، ہشام بن حکم سے سیکھیں. تو کہتے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ عمرو بن لبید نے مجھ سے سوال کیا تھا امامت کے بارے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ دلیل ایک سادہ یہ بھی ہے جو تیرے وجود کے اندر ہے. توحید کا عقیدہ بھی فطری ہے اور امامت کا عقیدہ بھی، ہر عقیدہ فطری ہے، اللہ نے وجود میں رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عمرو بن لبید سے کہا کہ تیری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا سوال ہے، ابھی میں امامت پہ بات کر رہا ہوں، یہ کیا سوال ہے، آنکھیں ہیں نہیں. کہا بس جواب دے، جواب تو دے کہ آنکھیں ہیں یا نہیں. کہا ہیں. کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ یہ کیا سوال ہے، کبھی آنکھوں سے کرتے کیا اتنا بتاؤ. کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتا یہ ہوں کہ کون ہے، تشخیص دیتا ہوں کہ یہ تم ہو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، رنگوں کی تشخیص دیتا ہوں. آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا، یہ ہرا رنگ ہے، سفید رنگ ہے یہ. کہا اچھا کان ہے یا نہیں؟ کہا کان ہے. کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا آواز سنتا ہوں، تشخیص دیتا ہوں کہ کس کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کسی شے کی آواز ہے، انسانوں میں سے کس کی آواز ہے، باپ کی آواز ہے، ماں کی آواز ہے، بچی کی آواز ہے، کسی اور کی آواز ہے، تشخیص دیتا ہوں. کہا اچھا. اچھا اس نے ایسا سوال پوچھے. کہا اچھا جب آنکھیں ہیں، کان ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، تو عقل ہے؟ کہا وہ بھی ہے. کہا جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو اور کانوں سے سن لیتے ہو تو عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ عقل کی ضرورت کیا ہے پھر؟ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، منہ سے کھا لیا، یہ عقل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل مجھے یہ بتاتی ہے، وہی تو تشخیص دیتی ہے. کہ تیرا ایک چھوٹا سا وجود عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ پورا نظام دنیا ایک امام کے بغیر ویسے ہی چل رہا ہے کہ جو تشخیص دے سکے، جو بتا سکے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں توجہ کیجیے گا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو. آنکھ کے سامنے جو آئے گا وہ دیکھ لے گی. آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو کہاں آنکھ بند کر لینی. وہ کون؟ وہ عقل. اس طرح سے آپ کی زبان یہ نہیں بتا سکتی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کان یہ نہیں بتا سکتے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. تو جائے تو عقل ہے کہ جو ان سب کو گویا لیڈ کر رہا ہے. اس طرح سے امام ہے. فرمایا کائنات کا جو وجود ہے اس میں نظام امامت اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقل کی طرح ہے، وہ نہ ہو تو پھر وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو امام علیہ السلام اس میں بڑے خوش ہوئے. بہرحال میں ابھی بات کر رہا ہوں ہشام بن حکم. وہ خود امام سے کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال ہے. اور ہوا یہ تھا کہ یہ رہتے تھے کوفہ میں اور امام علیہ السلام مدینہ میں. تو ہشام کے پاس ابو شاکر دیسانی آئے، وہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، ملحد تھا وہ. لیکن اس نے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن میں ایک سوال ہے. جس میں میرے ذہن میں سورہ زخرف کی بظاہر آیت ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. یہ تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ دو اللہ ہیں، ایک تھوڑی ہے. کہ آیت یہ ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے. تو دو اللہ ہو گئے، آسمان کا اللہ اللہ نے کہا اور زمین کا اللہ. تو کہتے ہیں مجھے 1 سال دو کہ میں تمہیں جواب دوں گا. 1 سال کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال میں کوفہ سے مدینہ جائیں گے، امام سے پوچھیں گے جا کے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر جواب دے سکیں گے. شاگرد مکتب اہل بیت ہے نا. تو وہ آئے امام کے پاس. کہ مولا یہ سوال تھا، اس کا مجھے جواب نہیں آ رہا کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ کہ جو آسمانوں میں اللہ اور زمین میں اللہ ہے، تو اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ اللہ نے 2 بار اس طرح سے کیوں کہا؟ امام نے کہا اس سے پوچھنا تم، اب جب بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے. کاش کبھی اس پہ بات ہو سکے. ائمہ علیہ السلام کے 1 لائنرز. یہ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ 1 لائنرز. کبھی کبھی ایسا مشکل کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں مہینوں لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کے سارے فلسفی لگے ہوئے ہیں، سارے علماء، سارے حکماء، سمجھ ہی نہیں آ رہا جواب کیا ہے. مولا رضا کی خدمت میں پہنچے، 1 جملہ کا مسئلہ حل. یہ ائمہ کے 1 لائنرز. میں تو منتظر ہوں اس بات کے کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائے اور پھر وہ ایک جملہ. امام علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی بحث کرتے رہیں گے. 1 گھنٹے تک بحث کر رہے ہیں، وہ سامنے والا قائل ہی نہیں ہو کے دے رہا مثال طور پر. یہ تو کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ 1 جملہ کہا، تمام ہو گئی بات. کہ مولا وہ 1 سال سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ آسمان پر اللہ ہے، زمین میں اللہ ہے. یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ اللہ اور اللہ. تو مولا کیا جواب دوں؟ امام نے کہا کہ جب اب ملے نا تجھے وہ، تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے.
وہ کہے گا کہ ابو شاکر. امام نے کہا یہ پوچھنا کہ کوفہ میں تیرا نام کیا ہے؟ کہے گا ابو شاکر. پھر کہنا بصرہ میں کیا نام ہے؟ ایک مل کے تو سلوات بھیجو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو دو ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے. تیرا نام یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے. وہ جو آسمانوں میں اللہ وہ بھی وہی ہے، جو زمین پہ اللہ وہ بھی وہی. ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے عرض کیا، بس خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید پر جب ہم نے بات کر لی تو ساری باتیں ہو گئی ہیں. ابھی ایک بہرے بے کرائیں کہ جو باقی ہے. بہرحال اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کا تعلق پورے اصول دین سے، جس کا تعلق توحید سے بھی ہے، عدل سے بھی ہے، نبوت، امامت، قیامت، سب سے. دیکھیں سیزنل مومن نہ بنے. یہ میں نے کیا کہا؟ ہاں موسمی مومن. اس کا بھی ذکر چونکہ قرآن میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کچھ ہوتے ہیں جو خالی کسی خاص موسم کے مومن ہوتے ہیں. مثلا مشکل میں آئیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، باقی کا پتہ نہیں. کربلا میں ہوں گے تو شاید پڑھ لیں گے، اپنے شہر میں تو پتہ نہیں. رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے، شوال کا پتہ نہیں. یہ سیزنل نہیں بننا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 جا کے دیکھیے گا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتے ہیں اور سمندر پہ بھی سیر کراتے ہیں. جب تم سمندر میں ہوتے ہو تو کشتی میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو. وَفَرِحُوا بِهَا، تمہیں بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ نے سمبولک لینگویج یوز کی ہے کہ تمہاری زندگی جب بہت اچھی طرح جا رہی ہے نا، ہر طرف سے اچھی میٹھی ہوائیں چل رہی ہیں، جاب بھی اچھی لگی ہوئی ہے، بینک بیلنس بھی اچھا خاصا ہے، الحمدللہ سواری اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. فَرِحُوا بِهَا. اس وقت تو تم اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہو، نہ اللہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ کچھ بھی نہیں. اے مولویوں کی باتیں، کچھ نہیں ہوتا. جاءت ریح عاصف، یہاں تک کہ اچانک ایک ٹربولنس آتا ہے، کچھ زندگی ہلی، اچانک سے کوئی بیماری کا پتہ چلا، گھر میں کچھ ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ جاءت ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، اور دریا کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. اب بچنے کو کوئی چانس ہی نہیں. تم ایسے جب اسٹک ہوتے ہو نا، اللہ کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہی تو وقت ہوتا ہے انسان جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. اس وقت آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا جب آپ ایئر لائن میں سفر کر رہے ہوں، وہ ہر قسم کے مشروب پینے والے، جو میں ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا، اب اس کا نام کوئی اسلامی جیسا ہی ہے جو حرکت کرنے والا ہے، اس کو کھانا بھی حلال چاہیے فلائٹ میں. اگر وہ حلال نہ ہونا تو وہ نہیں کھائے گا، لیکن یہ ساتھ میں ایک مشروب بھی رکھا ہوا ہے. اور وہاں فلائٹ میں کہیں اوپر نیچے کوئی پلین ہوا تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کہتا ہے تم ایسے خلوص کے ساتھ پکارتے ہو نا اپنے رب کو اس وقت، اور تم کہتے ہو دعوا اللہ مخلصین لہ لئن انجیتنا من ھذہ، اے اللہ یہ اس سچویشن میں، فائنینشیل سچویشن، فیملی سچویشن میں اتنا اسٹک ہو گیا تو اس سے مجھے بچا لے. دیکھ اس کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں، ذرا غور کیجیے گا. تو اس سے مجھے بچا لے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، میں یقیناً تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. یہ 3 دفعہ یقیناً میں نے قرآن سے کہا ہے. لام تاکید ہے، لَنَكُونَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی indeed for sure no doubt. تو مجھے اس سے بچا لے، میں بالکل تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں گا. اب میں کوئی غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا، جان بوجھ کے نہیں جاؤں گا. اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی تک تو تم یاد ہی نہیں کر رہے تھے. یہ تو ایک کوئی دوست ہو سکتا ہے نا جو یہ کہے کہ جناب جس کو ہم نے 10 سال سے یاد نہ کیا اچانک فون کیا تو وہ پوچھے گا کہ بھائی کیوں، کس لیے فون کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کوئی 10 سال تک کوئی عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ پھر اس کے بعد مشکل میں آئے تو اللہ یاد آیا. جب مشکل میں آئے تو اللہ یاد آیا تو اللہ سامنے سے پلٹ کر بندے سے نہیں کہتا کہ جاؤ، نہ، وہ کریم پروردگار ہے. وہ کہتا ہے اس موقع پر بھی آئے تو ہو نا. یہ خود عدل الہی سے بھی اس طرح سے مربوط ہے کہ مولانا صاحب یہ مشکلات کیوں آتی ہیں زندگی میں. ایک وجہ یہ ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک تھوڑا سا ہلایا جلایا نہ جائے اور سیدھے راستے پہ آتا نہیں ہے، اور اس کے جو سیدھے راستے پر آنا ہے وہ اس کی قیامت اور آخرت کے لیے ضروری ہے.
اس لیے مولا نے فرمایا کہ جب تم پہ کوئی آزمائش مصیبت آتی ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی ہے. کبھی ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ ہو. اور یاد رکھیے گا, میں روک کے عدل الہی پہ مجھے آگے بات یہ جو کرنی تھی وہ ابھی کر رہا ہوں میں, کہ کبھی جب کوئی مصیبت آتی ہے مولانا صاحب میرے ساتھ ہی کیوں مشکل, جتنا جلدی اللہ کسی خطا پر سزا دے دے اتنا معاملہ آسانی سے نمٹ جائے گا جلدی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, مثلا ٹیوزڈے کو غلط کام کیا, وینسڈے کچھ ہو گیا. یہ کوئی برا انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ فوراً پکڑ رہا ہے. ڈھیل تو اللہ فرعون اور نمرود کو دیتا ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال, جی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولانا ہم تو یہ چھوٹے موٹے غلط کام کرتے ہیں, وہ جو اتنے بڑے بڑے غلط کام کرنے والے ہیں وہ تو عیش و عشرت سے نہیں. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ہوا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ جو کافر ہیں گمان نہ کریں کہ جو مہلت مل رہی ہے خیر لِأَنفُسِهِمْ, یہ ان کے لیے بہت بہتر. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, یہ تو اللہ نے مہلت اس لیے دی تاکہ تیرے گناہ اور بڑھ جائے. یہ وہ آیت ہے کہ جو شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں پڑھی تھی اس کے سامنے. اللہم صلی علی. دیکھیں بی بی کی عظمتوں کے شاعن شان ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک جملہ اور بھی کہہ رہا ہوں درمیان میں, خدا جو ہے نا وہ ایسے بڑے ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا 20 25 30 سال کے ڈکٹیٹرز رہتے ہیں, وہ ظلم کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا اسے. اللہ یہ کیوں؟ میں نے تو ایک فجر کی نماز قضا کی تھی, میں باہر نکلا میری بائک کا ٹائر پنچر تھا. یہ کیا ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب پنچر اس کا مطلب یہی ہے. جی لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے کوئی کام کیا فوراً میں پکڑا گیا. دیکھیں کبھی ہوتا ہے چائے کا قطرہ آپ کی یہ گلاسز پہ گر گیا, تو آپ کیا کریں گے, فوراً ہی گلاسز پہ جو گرا ہے نا فوراً نکالیں گے, صاف کریں گے, ٹیشو سے صاف ہو جائے گا فوراً ہی 1 منٹ میں. کبھی یہی چائے کا قطرہ گرا آپ کی ڈریس پر, تو اب یہ فوراً نہیں صاف ہو سکتا, یہ کل واشنگ میں جب جائے گا تو صاف ہوگا. لیکن تھوڑا دیر ہوئی ہے نا, تھوڑا گھومے گا پھر یہ. اس سے زیادہ میں بچوں کے لیے مثال دے نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا کبھی وہ چائے کا قطرہ گر گیا قالین پر, وہ قالین جو ہے وہ دھلے گا 1 سال بعد, وہ لاتوں گھوسوں سے دھلے گا. ایک مل کے صلوات تو بھیجو, نام ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام. جی جتنا جلدی آ جائے گا معاملہ آسانی سے نمٹ جائے گا. کبھی کوئی بخار آ گیا, کبھی کوئی فائنینشیل مشکل آ گئی, یہ معاملہ آسان ہے. جو ڈیلے ہوتا جائے گا نا بھائی, عذاب ہوگا ڈیلے. اگر موت کے وقت کا ہوگا تو وہ اور سخت ہے, برزخ کا ہوگا اور سخت ہے, قبر کا ہوگا اور سخت ہے, حساب کتاب کا میدان محشر کا اور سخت ہے, جہنم میں گیا اور سخت ہے. جتنا ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ سخت ہے معاملہ. تو کچھ ایسے اتنے بڑے بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں جہنم کے. اب وی آئی پی میں کتنے عدد ہیں وہ خود ہی گن لینا اور حساب کر لینا پھر. تو وہ ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیر لانفسہم, قرآن کی آیت پڑھو سورہ آل عمران کی, کہ ان کے لیے بڑا بہتر ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ, ہم تو کتنے بھی ظلم کر لیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی دنیا کے سارے حالات کے حساب سے بھی آپ دیکھیے گا اتنا کچھ بھی نہیں ہو رہا انہیں. کتنے ہی ینگسٹر سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا اللہ کہاں ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں قیامت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی ظالم ایسے ہیں کہ دنیا کی وسعت ہی نہیں کہ اس کے ظلم کا پورا حساب ہو سکے. اللہ نے ڈھیل دی ہے. یہی معاملہ دیکھیں, فرعون نے جب پہلی غلطی کی نا اللہ نے نہیں پکڑا. کوئی پہلے دن تھوڑی اس سے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ٹائم لگا ہوگا نا وہاں تک پہنچتے 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 پہنچتے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظلم کیا, بنی اسرائیل پر بھی ظلم کیا. انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان ہے اللہ کا. مجھے اگر جلدی ہے نا کسی سے, مجھے پتا ہے کہ آج میری پاور ہے کل نہیں ہے, جو کرنا آج کر لو. اللہ کو جلدی تھوڑی ہے. لا یمکن الفرار من
دعائے کمیل کا جملہ ذہن میں نہیں ہے آپ کے کہ اللہ یوم الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں؟ بس یہاں سے وہ جواب بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کا اگر حق چھینا گیا تھا اور علی ہی ٹھیک تھے اور علی حق پر تھے، ان کا حق تھا، تو پھر علی نے فوراً کیوں نہیں لیا، تلوار کیوں نہیں نکالی؟ میں کہتا ہوں جب فرعون کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو اللہ نے فوراً غرق کیوں نہیں کیا اس کو؟ اس لیے کہ انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. ہاں، اللہ نے کہا کہ اس کے پورے کرتوت سامنے آ جائیں، پھر نیل کے دریا میں غرق کر کے بتلاؤں گا کہ جھوٹا خدا کون ہے اور رب العالمین کون ہے. علی کا بھی حق جینا گیا، ان کی حیثیت اور اوقات کیا تھی کہ علی ان کے مقابل میں فوراً آ جاتا ہے. جی، علی کی نگاہ میں دنیا کی دی ہوئی خلافت کی حیثیت پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر تھی. لیکن ایک علی مولا، علی مولا، علی مولا، جملہ بھی ادھورا ہے میرا درمیان میں. اللہ نے فرعون کو ڈھیل دے کر صحیح موقع پر اسے غرق کر کے بتلایا کہ رب العالمین کون ہے. علی کا حق بھی تم نے غصب کیا تھا، لیکن جب خود آئے نا پلٹ کر مجبور ہو کر علی کے پاس، اس وقت علی نے کہا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے. علی نے اس وقت دنیا کی جھوٹی خلافت کو رد کر کے بتلایا کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے. جی، یا علی، یا علی. اس آیت کو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، بس جب بھی صلوات بھیجیں تو بلند سے بلندر بھیجا کریں تاکہ وہ جو فلو ہے وہ باقی رہے، تاکہ اسی ترتیب میں ہم پھر چلتے رہیں. مل کے اور بلندر صلوات بھیجیں. اللہم صلی اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، سیزنل مومن نہیں بنے. اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ یہ سامنے اس بندے سے نہیں کہتا کہ اچھا اب تک تو میں یاد ہی نہیں تھا. اب یہ کہ جب ذرا زندگی میں ہل جل ہوئی ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، یہ وقت ہے جب بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارو، کہہ رہے ہو پروردگار تو اس مصیبت سے بچا لے، یقیناً 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 تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے فلم، لیکن مشکل کیا ہے یہاں پر، فلما انجاہم، توحید کہاں ہے اس انسان کی، یا مثال طور پر ہم کو اللہ محفوظ رکھے. فلما انجاہم، اللہ کہتا ہے ہم ایسے موقع پر بھی اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اوکے، آیا تو ہے نا کم سے کم. جی، معافی مانگ رہا ہے نا، آیا ہے، اوکے، اور نا فیس ویلیو ہم اسے قبول کرتے ہیں. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. مشکل ہے اس کے ساتھ یہ، جیسے اس کی کشتی کو آہستہ 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 جو طوفان تھا نا اسے سنبھال کر اس کو زمین کے قریب لگاتے ہیں. یبغون فی الارض بغیر الحق، ابھی زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے پھر سے فتح شروع کرتا ہے امیڈیٹلی. مشکل ہے. اب میں اس کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پر کہ پھر کہاں سے کہاں موضوع نکل جائے گا. مولانا صاحب بیٹے کی شادی نہیں ہو پا رہی، بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی، وغیرہ وغیرہ، وظیفہ بتائیے، دعا بتائیے، سورہ یاسین، حدیث کیسا، یہ آیت وہ آیت. جب مولا کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس شادی میں؟ بات تو ہے. پھر اس میں ہر ایک آ سکتا ہے، وہ کام ہوتا ہے کہ نہیں آ سکتے تو مولا ہی نہیں آ سکتے جن مولا نے انتظام کیا تھا. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہتے تم اس وقت سے پلٹ جاتے ہو فوراً. اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسان، انما بغیکم علی انفسکم. سب سے پہلے تو اتنا یاد رکھنا تم اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے. ثم الینا مرجعکم، جانا کہاں ہے، آنا تو ہمارے پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم خبر لے لیں گے جو کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو وقتی اور موسمی، یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں کبھی تو ہوتا ہے چونکہ ہم خطا کار گناہ گار ہیں، کبھی کبھی انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے، لیکن اللہ سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس نے عطا کیا تھا تو اس کے بعد پھر اللہ ہی کو بھول جائے انسان. کیا ہو جائے. اب یہاں سے اسی ترتیب میں بات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ مولانا صاحب مشکل آتی ہے ہم پر، آپ نے اس بات کی مثلا وضاحت کی کہ گناہوں کا کفارہ ہے، کبھی درجات کی بلندی ہے. فلاں کو کیوں
مشکل نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ نے فرض کی اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب دنیا میں اتنا ظلم ہے تو اللہ کا عدل کہاں پر ہے؟ میں نے آپ کو کل اس حوالے سے تھوڑے سے پوائنٹس کہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سب کو ایک ساتھ اگر اللہ رزق دے دے، مثال کے طور پر سب کو برابر، ضروری نہیں کہ یہ عدل ہو، سب کو ایک ساتھ برابر سے دینا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا۔ کبھی کسی اور وجہ سے، حکمت کی وجہ سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اللہ کا نظام ہے، اس میں امتحان ہے۔ کبھی یہ وجہ ہے کہ ہم فیصلہ کرنے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کل پوائنٹ نہیں کہہ سکا تھا، آج کہہ رہا ہوں۔ جلدی فیصلہ نہیں کیجیے، یعنی جلدی فیصلہ فرشتوں نے کر لیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر کیا تم ایک بچے کو قتل کر رہے ہو؟ واقعہ ہے ذہن میں سورہ کہف کا۔ حضرت خضر نے کہا بچے کو قتل کر دیا انہوں نے۔ کہا بچے کو کیوں مار دیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کو دیکھ رہے تھے خضر کے مقابلے میں۔ خضر کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ آگے جا کر کافر ہونے والا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے کہ اس کے ماں باپ پر یہ شاک نہ گزرے کہ ہمارا بچہ کافر ہو گیا، ابھی اللہ نے اسے واپس لے لیا، اس کے بدلے اللہ ایک نعم البدل انہیں عطا کرے گا جو مومن اور صالح ہے۔ کبھی ایک منظر کو آپ دیکھیں گے تو ظاہر میں لگے گا یہ تو ظلم ہو رہا ہے، جب ہولسٹکلی پوری تصویر کو دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا کہ ظلم نہیں ہے، عین عدل ہے۔ بچے کو جب انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے تو چیختا ہے، کہتا ہے ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ جانتے ہیں ظلم نہیں ہو رہا۔ چھوٹی تصویر کو خالی نہ دیکھیں، جی تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو اللہ نے یہ کہا حتیٰ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اگر تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی ہے تو تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم عدل نہ کرو۔ آپ کا اگر پرسنل کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے نا، بہت دشمنی ہو گئی ہے گھر میں، فیملی میں، اللہ کہتا ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ تم عدل کو چھوڑ دو، جھوٹ، تہمت، غیبت نہ کرو ایسا کہ تم عدل کو چھوڑ دو، دشمنی میں بھی باقی رکھو عدل کو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ بات واضح؟ اچھا آپ کو اب اللہ کی طرف سے عدل بھی ہے، لیکن اللہ کے عدل سے ہی ہمیں خوف ہے، ظلم سے نہیں۔ قرآن یہ دعا کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ یا من لا یخاف الا عدلا، پروردگار یا من یخاف الا عدلا، اے وہ کہ خوف کیا جاتا ہے جس سے اس کے عدل سے۔ اللہ اگر عدل کرنے لگے نا ہر ایک کے ساتھ حساب سے، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ عدل سے نہیں فضل سے کام لیتا، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ دیکھو اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو شیطان نے بھی مسٹیک کی تھی، غلطی کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا تھا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ شیطان اکڑ گیا، میں نہیں مان رہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم بہکاؤں گا سب کو۔ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور حضرت آدم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار اگر میں نے جو اپنے نفس پر ظلم کر لیا، اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پروردگار غلطی ہوگی۔ حدیث میں عجیب جملہ ہے، جب ایک خاص طور پر جوان کوئی غلطی گناہ کر کے بھی پہنچتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ کو جوان اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک گمشدہ بچہ بہت عرصے بعد ماں کے پاس پہنچ جائے۔ جی جیسے ماں کو خوشی ہوتی ہے نا کہ بچہ واپس آ گیا، ایسے اللہ کو مثال دی گئی، ایسے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ واپس تو آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا شیطان کو جو دور کرنے کے راستے نا، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خود نماز اول وقت پڑھیں، کوشش کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کی ناک رگڑ دی جاتی ہے۔ دوسرا، اگر دو مومن بھائیوں میں کوئی تنازع ہے، جو صلح کروا لے، حدیث میں آیا ہے کہ سارے نافلہ اعمال سے افضل عمل یہ ہے کہ دو مومن بھائیوں کے درمیان تم صلح کروا لو۔ شیطان اس وقت پاگل پن کی طرح چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے کہ جو میرا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، صلح کروائیں۔ ایک اور طریقہ ہے شیطان دور کرنے کا، وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔
کہ بما تکنب ہے، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. کبھی کبھی کسی کا نام کچھ ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور نام سے بلاتے ہیں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ علی. امام نے کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، چونکہ تجھے گھر والے علی کہتے ہیں، تو نے تو شیطان کو بھگانے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. جی یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ جو اب یا علی کہتے ہیں نا، اس سے بھی شیطان دور ہوتا ہے. دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے. ختم کر لیتا ہوں قرآن، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، آدمی بنتا ہے انسان. یا علی. یا علی. اب دو تین اور سوالات اللہ کی عدالت کے حوالے سے. مولانا صاحب اگر اللہ عادل ہے تو وراثت میں مرد کا حصہ ڈبل اور عورت کا ایک کیوں ہے؟ برننگ سوال ہے بھائی، بڑا خطرناک، سینسٹیو. اللہ عادل ہے نا تو سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے. مرد کو ڈبل مل رہا ہے، عورت کو سنگل مل رہا ہے، یہ کون سی عدالت ہے؟ میں نے کیا عرض کیا، کبھی بھی فقط ایک تصویر کو نہیں دیکھیں، ہولسٹکلی پورے نظام کو دیکھیں. یہ مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل، یہ اس کی شخصیت کی بلندی یا کمی کی وجہ سے کوئی نہیں ہے. ایک خاتون تو اپنی شخصیت میں اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو جائے. جو آپ کے پاس ذہن میں مثال ہے وہ تو عالی ترین مثال ہے. وہ تو ہم پلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اگر وہ نہ ہو تو علی نہ ہو تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ہم کف ہی نہ ہو. لیکن میں تو ایک اور دوسری مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں لیکن اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مددگار ہے. تو ایک خاتون کی شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ ان کو سنگل مل رہا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے. تو پھر فرق کیوں ہے؟ مولانا صاحب اللہ عادل ہے نا تو فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کہ فرض کی مثال دیتا ہوں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی. سادہ مثال کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے. بیٹے کو ملیں گے، بیٹی کو ملے گا 1 لاکھ. یہ جو بیٹے کو 2 لاکھ ملا، وہ جو بیٹی کو ملا 1 لاکھ وہ اس کا ہے، بیٹے کو ملا وہ 2 لاکھ اس کے. اس کا ازدواج ہوا اس بیٹے کا کسی خاتون کے ساتھ. اس پر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ نان نفقے کی، خاتون کی. بچے ہوئے، رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ اس پر. تو یہ 2 لاکھ خالی اس کے پاس ہیں یا ایک اور خاتون کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں؟ جی وہ جو ایک خاتون ہے ان کا بھی ازدواج ہوا کسی مرد کے ساتھ، ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس کا نفقہ پورا کرنا؟ یہ ان کے ہیں پورے. اگر آپ ایفیکٹولی دیکھیں تو یہ 2 لاکھ بھی اس 1 لاکھ کے مقابلے میں پروپورشنلی کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ رسپانسبلٹی اس پر ہے. خود اس کی یہ جو ہے اس کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ شیئر ہوگا ایک اور خاتون کے ساتھ. تو جب آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 اور 1 کیوں ہیں. اس لیے کہ یہ شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فائنینشیل رسپانسبلٹی کی وجہ سے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا مولانا صاحب عدل الہی میں ایک اور مسئلہ. اب جتنے سوال میرے ذہن میں اس کو میں انشاءاللہ حل کرتا جاؤں. اگر اللہ عادل ہے تو گناہ ہے تھوڑی دیر کا، سزا جہنم میں اتنی بڑی. گناہ کسی نے کیا 60 سال کا، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں رہے گا پتہ نہیں کتنے 100 سال. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جرم کی جو سزا ہے نا وہ اس کے ڈیوریشن سے نہیں ہوتی، اس کے میگنیٹیوڈ سے ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں دیکھیں اب ظاہر ہے کہ کچھ تھیوریٹیکل آئیڈیالوجیکل مباحث سے مجھے اسی طرح سے اس کو پیش کرنا ہے. قتل کرنے کا جرم کتنی سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ کا. سزا کتنی ہے؟ تو 10 سیکنڈ کی سزا تو نا، خالی 10 سیکنڈ کا جرم ہے. تو ڈیوریشن پر نہیں ہے، اس کے حجم پر ہے، اس کی شدت پر ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں انہیں عمر قید ہوتی ہے اور جو شجاع ہوتا ہے اس کو نشان حیدر ملتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن جب زیادہ اگر کوئی بڑا جرم ہے تو بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سزا بڑی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جرم کے ڈیوریشن سے نہیں، اس کی وسعت سے تعلق ہے۔ تو عدل الہی میں آپ کو جتنے سوال ہیں ان میں دیکھتے چلے جائیے، تو جب آپ اسلام کی پوری تصویر کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب وہاں سے اللہ کے عدل سے کہ جو اللہ کے عدل کا مظہر ہے، آ جائیے علی بن ابی طالب پر، مولا علی کا عدل۔ دقۃ القضاء موجود ہے مسجد کوفہ میں یا نہیں؟ مسجد کوفہ میں جہاں مولا علی السلام بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، وہ مقام موجود ہے نا؟ وہاں پر بھی مولا علی کے لیے کہا گیا قتل الامیر بشدت عدل، علی کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے۔ دنیا کے سارے بادشاہ قتل ہوئے ظلم کی وجہ سے، علی کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے، برداشت نہیں کر سکتے تھے علی کا عدل۔ اب وہاں پر جو امیر المومنین کے فیصلے ہیں اس میں عدل کو، اور پھر اس کے بعد احسان کو بھی دیکھیے گا۔ اللہ فقط عدل نہیں کرتا، عدل کے ساتھ جو احسان ہے اللہ کا۔ وہ شخص آیا مولا کے پاس، خود آ کے اقرار کر رہا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے۔ واقعاً کیا امامت کا عدل ہے اور کیا کانفیڈنس ہے نظام پر۔ امام نے کہا شاید تجھے کوئی غلط فہمی ہو کے واپس چلا جائے۔ یا علی یہ کوئی بات ہے؟ یہ خود مجرم آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ ہمارے ہاں تو فلائٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں، یہ تو خود آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ جا چلا جا، شاید غلط فہمی ہو گئی، چلا گیا، اگلے دن پھر آیا۔ یعنی علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی کے نظام حکومت میں جو ضمیر ہے نا، وہ چور کا بھی اتنا زندہ ہے کہ اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے وہ آئے گا واپس پلٹ کے۔ وہ اگلے دن پھر آیا، یا علی نہیں میں نے چوری کی ہے، غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اچھا واپس چلا جا، شاید کوئی غلط فہم، واپس چلا جا۔ تیسرے دن پھر آیا، یا علی نہیں چوری تو میں نے کی ہے۔ مولانا نے کہا اب جو 3 مرتبہ اقرار کر لے اس پر حج جاری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب واجب حج جاری کرنا۔ اب علی بن طالب نے جو حج جاری کی ہے، دیکھیں اب یہ سن لینا آسان ہے، 2 طرح کے ریئیکشنز آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ کبھی جب علی عدالت کو نافذ کرتے تھے، نجاشی نام کا ایک شاعر ہے، وہ نجاشی نہیں کہ جس پر جعفر طیار نے ہجرت کی تھی، وہ نجاشی الگ ہے۔ یہ نجاشی جو مولا علی کے ساتھ ہے، مولا علی کے لیے شاعری کر چکا ہے۔ یہ رمضان میں ہوا یہ کہ اب میں اس واقعے کو پورا کروں گا، لیکن کبھی اس طرح کا ریئیکشن بھی ہے۔ رمضان میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مسجد کی طرف، دوستوں نے جو دوست غلط تھے، دوست سوچ سمجھ کے بنانا جوانوں، اور دوست کا مطلب آج خالی ملنے جلنے والا دوست نہیں، خطرناک زیادہ جو آن لائن تمہارا دوست ہے، اس کی جو عادت ہے نا وہ بڑی خطرناک لگ سکتی ہے۔ دوست نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد میں۔ کبھی نماز کا وقت تھوڑی ہوا ہے، تھوڑا ساتھ آ جاؤ ہمارے گھر پر۔ غلط قسم کے دوست سے چلا گیا، کہتا ہے تھوڑا وقت گزار لوں گا، گپ شپ لگاؤں گا۔ وہاں پہنچا، انہوں نے کھانا لگا دیا۔ اور کھانا کیا، رمضان ہے بھائی۔ کبھی کوفہ کی اتنی شدید گرمی، ایک گھونٹ پانی پینے سے اللہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ کو اتنا ظالم تھوڑی ہے کہ وہ تم کو جو ہے نا ایک گھونٹ پانی پینا۔ بہرحال ادھر ادھر بات میں بہکاوے میں آگے پی لیا۔ جب پانی پی لیا، کہا یار جب روزہ ختم ہی کر لیا تو کھانا بھی کھا لو۔ کھانا بھی کھلوا دیا۔ تھوڑی وقت جب کھانا بھی کھا چکے ہو تو تھوڑی شراب بھی پی لو۔ شیطان رکتا تھوڑی ہے میرے بھائی، شرابی بھی کہا نہیں یہ تو بہت سارا۔ کہا بھائی روزہ ہی نہیں رکھا جب تو آج تو پی لو گے تو کیا ہو جائے۔ غلط دوستوں کے ساتھ وہ بھی پی لی۔ اب وہ اس نشے میں جھوم گھوم کے باہر، امیر المومنین کو شکایت کی گئی، یا علی رمضان میں اس نے یہ کام کیا ہے، اور باہر کی گھر کے اندر کیا ہوتا اور اس کا اثر کوئی ظاہر نہ ہوا ہوتا بات الگ ہے، لیکن یہ باہر آ کر مولانا نے کہا حج جاری کرو۔ حج جاری ہوگی کل۔ 100 تازیہ نے کہا یا علی شراب کے تو 80 ہیں، کہا 80 شراب کے اور 20 حرمت رمضان توڑنے کے۔ اب اگلے دن حج جاری ہونی ہے، لوگ آئے بڑے بڑے مولا علی کے پاس، اس کے قبیلے خاندان کے، یا علی یہ آپ کا شاعر ہے، یا آپ کا نام لیتا ہے، یا اگر آپ اس پہ حج جاری کریں گے آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، مولا تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں سزا، کچھ تو سوچیں، کوئی تو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مولا نے کہا جو اللہ کی حد ہے نا وہ علی جاری کر کے رہے گا۔ لیکن ہوا کیا، راتوں رات پھر بھاگ گیا۔ بھاگ کے کہاں گیا؟ حاکم شام کے پاس۔ یہ آسان نہیں سمجھنا، جب امام زمان آئیں گے تو ان کے عدل کو ہم برداشت کر سکیں گے نہیں، الجل تو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ بس بچائے۔ تو حاکم شام کے پاس گیا، اس نے بھی بڑے مسکرا کر طنز سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کیوں آ رہے ہو؟ عجب جملہ کا موضوع جو میں رف پہ بات کر رہا ہوں، عجب جملہ کا اس نے
کہ بس دیکھ علی کے عدل سے فرار کرتے ہوئے تیرے ظلم کے پاس آ رہا ہوں پناہ لینے کے لیے. جی جی کبھی ایسا ہے. دوسری طرف سے لیکن وہ جو چور آیا پہلی بار دوسری بار تیسری بار, علی نے کہا 3 مرتبہ حد جاری ہوگی, اب عدل نافذ ہوگا نا. علی ابن ابی طالب نے انگلیاں, چور کی انگلی کاٹی جاتی ہے نا, انگلی کاٹ دی, کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے کر چلا. اب جو نعرہ حیدری علی کہنے والے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں سر. کٹی ہوئی انگلیاں لے کر چلا. باہر کسی نے, ابن ابی القوا اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ پتہ ہے اس کو کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ٹونٹ کرتے ہیں, کوریدتے ہیں. کہا کیا ہو گیا تیری انگلیوں کو, بڑا خون نکل رہا ہے. کہا کاٹ دی گئی ہیں. کس نے کاٹ دی؟ کہا میرے ہاتھوں کو کاٹا امام المتقین نے, قائد الغر المحجلین نے, امیر المومنین نے, المصلی 51 نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا قطب عالم امکان نے, مولا المومنین نے, یعصوب الدین نے, نبع عظیم نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا عین اللہ المشارق نے. جی جی عین اللہ المشارق والمغارب نے, سید المومنین علی بن ابی طالب نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا قطب عالم امکان نے, مولا المومنین نے, یعصوب الدین نے, نبع عظیم نے, مبید الشرک والمشرکین نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا عین اللہ نے, ید اللہ نے, لسان اللہ نے, وجہ اللہ نے. کسی نے مولا کو جا کے کہا کہ مولا یہ ابھی آپ نے جس کا ہاتھ کاٹ کے حد جاری کی تھی نا, وہ تو باہر آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے جا کے. مولا نے کہا ذرا واپس بلانا اسے. تسلیم رہو علی کے سامنے, تسلیم رہو. اگر مل کے یہ علی, مولانا نے کہا ذرا واپس بلانا. واپس آیا وہ. میں نے تو تیرا ہاتھ کاٹا تھا, یہ تو میرے فضائل کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرا ہاتھ کو ذاتی دشمنی میں کاٹا ہی نہیں ہے. علی تو دشمن کے سینے سے اتر جاتا ہے. اگر کوئی غصہ کرے ذاتی دشمنی تو ہے ہی نہیں یہاں پر. کہ آپ نے تو اللہ کا حد جاری کرتے ہوئے, اللہ کی حدود جاری کرتے ہوئے میرا ہاتھ کاٹا ہے. مولانا نے کہا اچھا ہاتھ لا اور انگلیاں دے. اب میں واقعہ پورا کروں, آپ پہنچ چکے ہیں. ہاتھ لا انگلیاں دے. مولا علیہ السلام اس کے اوپر کپڑا رکھا ایک, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اس لیے کہ اب جو کام ہونے والا تھا کوئی نصیریوں کی طرح اور بھی علی کو خدا نہ کہنے لگے. جی علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ جڑا ہوا تھا, انگلیاں ساتھ میں لگی ہوئی تھیں, ہاتھ جڑا ہوا تھا, زخم کوئی نہیں تھا. کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا, پہلے ہاتھ کاٹ بھی دیا پھر ہاتھ جوڑ بھی دیا. کہ اللہ کی حد جاری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا, مجھ سے محبت کی جزا میں اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا. یہ علی کا عدل سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ نے اتنا خوبصورت کہا, میں 2 مصرے کہہ رہا ہوں بالکل مناسبت سے. ذکر علی رواں جو ہوا ہے زبان سے, ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. قمبر ہو یا بلال, میسم ہو یا اویس, نکلا نہیں علی کے کوئی کاروان سے. جی یہ علی جو پھر سچا علی کے ساتھ ہے وہ ایسے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ہماری کوتاہی غلطی کی وجہ سے زندگی میں کوئی ٹربولنس آ گیا ہے, شکوہ نہیں کرنا, تسلیم ہو جانا. اور یا علی غلطی ہو گئی,
اب میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں. علی کریم ابن کریم. علی کا کرم دشمنوں پر اتنا ہے کہ اپنوں پر نہیں کریں گے. ایک شخص آیا علی کے پاس آ کے اس نے کہا تھا کہ یا علی آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرضہ لیا تھا, واپس نہیں کیا تھا, اب میں آیا ہوں وہ قرضہ واپس کریں. آپ کے باپ نے لیا تھا نا میرے باپ سے, واپس ہی نہیں کیا تھا انہوں نے, واپس کریں آپ مجھے. مولا نے دے دیا, 40,000 درہم دے دیا. اگلے دن پھر آیا کہ یا علی غلطی ہو گئی, یہ تو میرے باپ نے آپ کے باپ سے قرضہ لیا تھا اور میرے باپ نے واپس نہیں کیا تھا, تو مجھے تو وہ جو 40,000 درہم کل کے بھی دینے اور وہ پچھلے بھی دینے. امام نے کہا اما ما قبضت فہو لک, دیکھ جو تجھے دے دیا وہ تو تیرا ہو گیا, جو وہ قرضہ تھا وہ معاف ہو گیا, جو تیرا تھا وہ جو دے دیا وہ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ کسی کو دے دے تو واپس نہیں لیا کر. یو علی جی, یہ کرم ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جی. بس میں آج کی حد تک یہاں, اور اب چونکہ روزانہ تو تقریباً 7-8 منٹ مصائب کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے گریہ ہو سکے, اور ہم بالکل مربوط ہوئے ہیں اپنی اس بات سے. آ جائیں, جو علی کا کرم وہی حسن کا کرم, وہی حسین کا کرم. حسین بناتے ہیں علیہ السلام, حر کو بنایا, کل ذکر کر چکا ہوں. حسین نے زہیر قین جو کسی اور مذہب پر تھے اور وہ اپنا حج کر کے چلے تھے مکہ سے, امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا, حج نہیں کیا. امام حسین آگے چلے, انہیں بھی امام حسین بظاہر کہاں جا رہے تھے, پہلے کوفہ, زہیر قین بھی کوفہ کے رہنے والے, چلے اپنا حج پورا کر کے. لیکن چونکہ وہ خالی اپنی فیملی کے ساتھ تھے لہٰذا وہ جلدی جلدی سفر کر رہے تھے. امام حسین منزلوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین کے ساتھ ہو لیے. ویسے امام حسین کے ساتھ تھوڑا الگ چلنا چاہتے تھے کہ سامنا نہ ہو, لیکن ایک مرتبہ خیمہ ساتھ لگ گیا. امام حسین نے بھیجا کسی کو کہ ذرا بلا کے لانا زہیر کو. اللہ اکبر. جب زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ حسین نے کسی کو بھیجا تھا بلانے کے لیے, میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہیں جاؤں. زوجہ نے کہا کہ دیکھو کتنا برا کہا جائے گا کہ نواز رسول نے تمہیں بلایا اور تم گئے بھی نہیں بات کرنے, کم سے کم جا کے بات کر لو, اس کے بعد ان سے کوئی عذر کر لینا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, واپس آ جانا, بات تو کر لو کم سے کم جا کے. زہیر گئے, اللہ جانے کیا بات ہوئی امام حسین سے خیمے میں. واپس آئے, کہا دیکھو اگر تم طلاق چاہتی ہو تو یہ لے لو اور چلی جاؤ, اس لیے کہ میں تو جا رہا ہوں حسین ابن علی کے پاس, میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. زوجہ بہرحال خوش ہوئی, کہا لیکن یہ اتنا جلدی انقلاب کیسے آ گیا, تم تو حسین سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہ بس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں حسین کے خیمے میں داخل ہوا مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ حسین نے مجھ حقیر ناچیز کو جسے بلانے کے لیے بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں, خود حسین کا لال شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام. حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا میرے پاس. اب میں حسین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بس یہ کریم حسین, کریم حسین. اے ہمارے مولا, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی طرف سے باقاعدہ کوئی آئے ہمارے پاس, ہم تو اس لائق نہیں. لیکن مولا جب فرش عزا پر آئے ہیں ایک عجب مثال ذہن میں آ رہی ہے اور آپ کے دل بھی آمادہ ہیں. دیکھو اگر کبھی کوئی فقیر آ جائے نا مانگنے کے لیے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے معذرت کر لی, وہ چلا جائے گا. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ آنا ذرا گھر پر, تو اس کی امید بڑھ جائے گی نا کہ مجھے گھر تک لے جا رہے ہیں تو کتنا عطا کریں گے. اے مولا حسین, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو یہاں فرش عزا پہ تو نہیں بلایا ہو, آپ نے ہمیں عطا کرنا ہے تبھی تو بلایا ہے نا یہاں پر. مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بلا بھی لیں تو اس کے بعد عطا بھی نہیں کریں. بس زہیر شہید ہو گئے, اور ایک جملہ کافی ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں. زوجہ زہیر چلی گئی تھی کوفہ, جب خبر ملی کہ مار دیے گئے ہیں حسین کے اصحاب انصار اہل بیت, تو فوراً اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ حسین تو نواز رسول ہے, کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا.
لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا؟ تو ایسا کریے کفن لے کر جا، جب زہیر کو کفن دے دیا نا تو نے، تو آزاد ہے، بس واپس بھی نہیں آنا، بس تو آزاد ہے، جا۔ وہ گیا لے کر واپس آیا۔ نجف سے کتنا راستہ ہے کربلا کا؟ اگر کوئی گھوڑے پہ جائے برق رفتار جائے گا پھر آ جائے گا، تو پہنچا، شام کو واپس پہنچا، کفن لے کر آ گیا واپس۔ زوجہ زہیر نے کہا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کفن دے دینا، تو آزاد ہے۔ کہا بی بی اس وقت مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دیکھا کہ 72 لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، حسین کی لاشیں پر بھی کفن نہیں تھا۔ زوجہ زہیر نے کہا کہ اگر حسین کی لاشیں پہ کفن نہیں تھا تو زہیر کا کفن حسین کو دے دیتا، حسین کو تو بے گور و کفن چھوڑ کے رہا تھا۔ کبھی بھی پہچان نہیں سکا حسین کا لاشا کو، حسین کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بولا، بی بی مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا لاشا، حسین کا لاشا۔ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جی اب تو دن آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور مزید گریہ کے لیے، اور آواز سے بلند اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے۔ جی یہ زہیر کوفہ کے ہیں، شہادت کربلا میں ہوئی ہے، لیکن میں ایک اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو اصحاب میں نہیں، جو اہل بیت میں، لیکن شہادت کوفہ میں ہوئی، اور وہ ہے حسین کا سفیر غریب مسلم ابن عقیل۔ دیکھو جب تک حضرت مسلم کا ذکر نہ ہو جائے تو حسین کا عشرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آغاز کربلا بھی مسلم کے خاندان سے ہے، کربلا کا شہید ہے، لیکن کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، اور انجام کربلا بھی طفلان مسلم، دو چھوٹے چھوٹے معصوم سے یتیم بچے۔ خدا آپ کو مسیب لے کر جائے۔ محمد اور ابراہیم، دو مسلم کے چھوٹے یتیم بچے، جب بڑے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا چھوٹا بھائی تڑپ کر کہتا تھا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا، بڑے بھائی محمد نے کہا میری ماں اسے بہت پیار کیا کرتی تھی میرے ساتھ۔ انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں، عجب غضب کے مصرے ہیں۔ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کا گلے۔ ایک بھائی کی لاش تیرتی رہی جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آ گئی۔ آج بی بی رقیہ کو پرسہ دینا ہے، علی کی بیٹی ہے نا، اے بی بی آپ کے شوہر کا پرسہ، اے بی بی آپ کے بچوں کا پرسہ۔ دیکھو جو بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، مسلم کے نام کی منت ماننا، انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا کرے گا، اس لیے کہ مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھ پائی۔ مسلم کے سارے بچے حسین پر قربان ہو گئے۔ بس جب بی بی رقیہ کوفہ میں پہنچی، دارالامارہ پر مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا، کہا آقا اے میرے والی، 2 بچے جو مجھے دیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں؟ ماں اپنے بچوں کی خبر چاہتی ہے، میرے بچے کہاں پر ہیں؟ عجب نہیں بی بی رقیہ بنت علی دشمنوں سے کہتی ہوں تم علی کا بدلہ لینے آئے ہو نا بی بی زینب سے۔ دیکھو زینب نبی کی بیٹی ہے، میں علی کی، اگر پتھر مارنے ہیں مجھے زینب کو پتھر نہ مارو۔ بس مسلم ابن عقیل غریب الوطن، غریب الوطن 8 ذی الحج کی رات، شب 9 ذی الحج، آخری نماز پڑھائی کوفہ میں، 18 لوگ ساتھ میں تھے، جب مڑ کے دیکھا نماز کے بعد کوئی نہیں تھا۔
باب کندہ سے تنہا نکلے مسلم کوفہ کی گلیوں میں، ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک خاتون گھر سے باہر نکلی، کہا دیکھیں کوفہ کے حالات خراب ہیں، ایک نام محرم کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اے اللہ جانے کس دل سے سنا ہوگا مسلم نے یہ جملہ. مسلم نے کہا پیاسا بہت ہوں اگر پانی پلا. کیا شباہت ہے مسلم میں اور حسین ابن علی. فوراً اندر سے پانی لے کر آئی اور مسلم کو دیا. مسلم نے پانی پی لیا، دیکھتی رہی. کہا پانی پینے کے بعد بھی گئے نہیں آپ؟ دیکھو اب جو جملہ ہے نا یہ پورے مصائب ہیں، اگر رو سکو تو یہ حق ادا یہیں پر ہو جائے. کہا جاتے نہیں آپ؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا آپ کوفے والے نہیں ہیں کیا؟ کہا نہیں مدینے سے آیا ہوں. دل میں سوچا مدینے سے تو ایک ہی آیا ہے. کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کس محلے سے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہو. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا سفیر الحسین. مسلم ابن عقیل قدموں میں گر گئی. کہا آپ تو میرے مولا کے سفیر ہیں، میرے گھر میں آ جائیے گا. گھر میں پناہ دی، کھانے و پانی کا اہتمام فرمایا. مسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری. وقت تمام ہو رہا ہے، چند دقیقے رہ گئے. صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں. اس کا ایک ناخلف بیٹا تھا، اس نے اطلاع دی، فوجیں آنا شروع ہوئیں. جیسے ہی فوجیں آئیں مسلم نے تلوار کو سنبھالا. ابھی باہر نکلنا چاہتے تھے کہ اس مومن عورت نے کہا کہ دیکھیں آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر لڑ لیں، باہر جائیں گے دشمنوں میں گر جائیں گے. یہاں ایک ایک آتا جائے گا، آپ واصل جہنم کرتے جائیں. کہ جنگی حساب سے تو تیری بات صحیح ہے، لیکن اگر میں نے یہاں رہ کر تلوار چلائی تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. اور مسلم یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے کسی مومنہ کی چادر چھین لی. میں کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش شام غریبہ ہوتے. میرا بیمار امام سید سجاد بی بی زینب کی چادر چھینی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے. ایک جملہ، وقت بالکل آخری منزل پر آ گیا، لیکن ایک جملہ. مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے کہا سلام نہیں کیا مجھے، کہا مالی امیر سے والحسین. بس یہ وہ سوال تھا جو میرا مولا زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے. جب مسلم گئے تھے تو سینہ تان کر گئے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. آپ جب گئے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے کلیجے کو پھر سے زخمی کر دیا. مسلم گیا تھا تو تنہا گیا تھا، جب میں گیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ. ارے وہ بھائی اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے جس کی بہن کو تماچے لگ رہے. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. بکیر ابن حمران، اس نے تلوار چلانا چاہی. مسلم نے دور سے اشارہ کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین راہ کوفہ میں تھے، دفتن کھڑے ہو کر حسین نے کہا وعلیکہ السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. بی بی زینب نے پوچھا بھیا آپ نے دفتن یہ سلام کیوں کیا؟ کہ میرے بھائی کا لاشا دارالامارہ سے نیچے گرا دیا. مسلم نے وقت آخر مجھے سلام کیا ہے. کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے امام نے علم امامت سے جانتے ہیں، امام سے پوچھا. دیکھو یہ جملہ جب تک میں نہ کہہ دیتا تو میرے خود دل کو تسلی نہ ہوتی. امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. اب شباہتیں سن لی امام حسین اور مسلم میں. مسلم کا لاشا بھی پامال، حسین کا لاشا بھی پامال. مسلم بھی غریب، حسین بھی غریب. مسلم بھی شہید، حسین بھی شہید. مسلم بھی شہید، لیکن ایک فرق ہے. فرق ہے جیسے ہی مسلم شہید ہوئے حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے. کہا مامو جان آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو اس لیے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی شیور تماچے مارنے آیا
کانوں سے لہو جاری رہا، فریاد کرتی رہی بابا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم. ایئر گائیڈ، آپ کے سفر حج کا باعتماد منتظم. رات روتی ہے دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. ملا نہ پانی تجھے فاطمہ کے لگتے جگر، ملا نہ پانی تجھے فاطمہ کے لگتے جگر. ملا نہ پانی تجھے فاطمہ کے لگتے جگر، جو تیری پیاس کو نہر فرات روتی ہے، جو تیری پیاس کو نہر فرات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دل چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دل
چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے کچھ اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی کچھ اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی کچھ اس طرح سے لٹا کربلا میں ابن علی تیری غریبی پہ کل کائنات روتی ہے تیری غریبی پہ کل کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے جناب سلمان زینب سے حال شام سنا جناب سلمان زینب سے حال شام سنا جناب سلمان زینب سے حال شام سنا رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دل چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دل چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نبی کی آل کا اس میں لہو جو شامل ہے نبی کی آل کا اس میں لہو جو شامل ہے نبی کی آل کا اس میں لہو جو شامل ہے اسی لیے تو یہ خواہ کہ شفا بھی روتی ہے اسی لیے تو یہ خواہ کہ شفا بھی روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے ہاں جی کائنات روتی ہے حسین لاتے ہیں قلب حسن کے لاشے کو حسین لاتے ہیں قلب حسن کے لاشے کو جگر زہرا کے اسلام